ٹھہر گیا, اذان پڑھتا بستر پر, اذان پڑھتا بستر پر. 3 دن ہو گئے. بیوی نے کہا کیا لے دے کر اذان پڑھ رہے ہو؟ ہے نہیں, جب دیکھا اذان بستر, گھر کے اندر جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا. کب اپنے کام پر جاؤ گے؟ بیوی جانتی تھی میرا شوہر چوری ہی کرتا ہے, سامان آتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے جاتا ہوں یار, کیا تمہیں میرے شیخ نے 2 شرطیں میری مانی ہے, مجھے 100 ماننی ہی ہے نہیں. اب ایسے کام پر لگا دیا ہے جیسی ہی میں چوری کرنے نکلتا ہوں کسی نہ کسی اذان کا وقت ہو جاتا ہے. بھئی ظہر کی اذان پڑھ کے نکلتا ہوں تو عصر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے, عصر پڑھ کر نکلتا ہوں تو مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے, عشاء کی اذان پڑھ کر نکلتا ہے. بغداد شریف میں ایئرپورٹ کے قریب میں جو شہر ہے اس کے اندر جو سب سے امیر شخص تھا اس کے گھر پہنچتا ہے. دیوار کود کر جاتا ہے, وہیں پہنچتا ہے جہاں سامان رکھا ہوا ہوتا ہے. سامان اپنے تھیلے میں رکھتا ہے اور جانے ہی والا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے. وہی سامان رکھتا ہے, اذان پڑھنا شروع کر دیتا ہے. گھر کے لوگ جاگ جاتے ہیں, کہتے ہیں آج گھر میں کوئی لگتا ہے اللہ کا ولی داخل ہو گیا. فجر کی اذان پڑھتا ہے, ورنہ کس کی کیا ہمت ہے جو ہمارے گھر میں فجر کی اذان پڑھ دیتا ہے؟ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے جو گھر کے اندر داخل ہو گیا. جنہوں نے کبھی اپنی نماز نہیں پڑھی, ہفتے کے ہفتے پڑھی, آج ان کو بھی اس نے اٹھا دیا. پورے بچے جوان, بیوی, شوہر سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے, وضو بنانے میں لگ گئے. کہا وضو بناؤ, آج اللہ کے ولی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے. وہ وضو بنا کر فارغ ہوئے, یہ اذان پڑھ کر فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھیرے کھڑے ہیں. ڈر گیا, بولا آج میں لگتا ہے میرے شیخ نے مجھے پھنسا دیا, آج میں پھنس گیا. گھر کے لوگ بولے حضرت سنتیں پڑھ لیں, آپ کو نماز پڑھانا ہے. گھبراہٹ میں فوراً مسلم نیت باندھ, وہ بھی سنتیں پڑھ رہے تھے, یہ بھی سنتیں پڑھ رہے تھے. تھوڑی دیر سنے, کلاس والے بھیا پیچ کے سارے ادھر دیکھ لیا, کوئی بات نہیں, آرام سے کاندھے سے ہاتھ بھی ہٹا لے, بہت دیر سے ان کا چپ رہے سے دیکھ رہا ہوں پریشان ہو رہا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ. اچھا تو ذرا غور کریں گے, بہت غور سے سنیں ماشاءاللہ سارے لوگ, اللہ سب کو سلامت رکھے. کیا کہا کہ ٹھیک ہے سنتیں پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے پیچھے 2 صفیں لگی ہوئی ہیں. حضرت نماز پڑھائی. اس نے کہا میں نماز کیسے پڑھا دوں یار, دل میں سوچ رہا ہے پوری زندگی تو میں نے نماز پڑھی نہیں, آج میں پڑھا کیسے دوں, اس طرح سے نماز پڑھاؤں گا. کہا حضرت جلدی نماز پڑھائیے. وہ کہتا لگتا ہے آج میں پھنس گیا. خدا شیخ عبد القادر غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس کی 2 مان کر نہ پھنسا, وہ میری 1 مان کر پھنس گیا. میں اس کی 2 مان کر نہ پھنسا, وہ میری 1 مان کر پھنس گیا ہے. اللہ اکبر. گھر کے لوگوں نے کہا شیخ جلدی پڑھائیے. پھر اس نے کہا آپ اسے نماز پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, میں چور ہوں, چوری کرنے آیا تھا. یہ دیکھیے سامان رکھا ہوا ہے, نہ آپ کے گھر کا سامان ہے. لوگوں نے کہا, گھر کے لوگوں نے کہا سامان تو ہمارے گھر کا ہے, لیکن بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ چور بھی کوئی فجر کی اذان پڑھے گا. اور آپ چور بتا رہے ہیں, آپ کی پیشانی بتا رہی ہے کسی بڑے دربار سے مس ہو کر آئی ہے. آپ کی آنکھوں کا نور بتا رہا ہے کسی عظیم شیخ کا جلوہ ان آنکھوں میں دکھ رہا ہے. آپ کے ہاتھوں کی نورانیت بتا رہی ہے, یہ ہاتھ کسی عظیم شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آ رہے ہیں. اور آپ جو بتا رہے ہیں وقت نکل جائے گا, جلدی نماز پڑھائیے. مرتا کیا نہیں کرتا, اس نے کہا نہیں مانتے تو صفے لگا لو. نماز پڑھائی, نماز پڑھا کر دعا مانگ کر جیسے ہی فارغ ہوتا ہے اب پوری طاقت جمع کر کے آپ کو بولنا ہے سبحان اللہ. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیر چوم رہا ہے, کوئی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے, کوئی آنکھوں کو چوم رہا ہے, اور وہ جھوم کر کہہ رہا ہے واہ میرے شیخ زندگی میں ایسے کام پر لگایا ہے کہ زندگی میں 1 وقت کی نماز پڑھی ہے تو پورا گھر میرے ہاتھ اور پیر چوم رہا ہے. اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا تو پورا شہر میرا احترام کرنے لگے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثی. خوشحال بن کے لوٹا حضرت. وہ واقعہ تو بارہا آپ نے سنایا ہوگا. چور آیا, چوری کر رہا تھا, اندھا ہو گیا. خواجہ خضر آئے, کہا ابدا کا انتظام کرنے, غوث اعظم نے کہا لے جاؤ. ہاتھ جوڑ کر وہ آتا ہے, نصیحت جو چھپی ہے وہ سن لے. کہتا ہے شیخ میں ابدال نہیں چور ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں تیرے اسی سچ نے تجھے ابدال بنا دیا. سمجھے آپ, شعر سن لیں آپ. بڑا غریب تھا, خوشحال بن کے لوٹا ہے. بڑا غریب تھا, خوشحال بن کے لوٹا ہے. سراپا مرشد و فعال بن کے لوٹا ہے. نگاہ ڈال دی سرکار غوث اعظم نے تو پکا چور بھی ابدال بن کے.
سبحان اللہ. اب آئیے حضرات میں بڑے بڑے